واجعل لی من لدنک سلطان النصیرا، اپنی بارگاہ سے مجھے سلطان النصیرا عطا فرما، وہ مددگار جو اتھارٹی والا ہو۔ انہوں نے کہا اتھارٹی والا مددگار چاہیے جو تجھ سے نہ پوچھے، جس کو چاہے نواز دے، ایسا مددگار دے، اوپر سے پرچی والا نہیں، زمین پر بیٹھے تجھ سے پوچھے بغیر شفاعت کر دے، تجھ سے پوچھے بغیر ہدایت دے دے، تجھ سے پوچھے بغیر عشق لٹا دے، ایسا مددگار بھیج مجھے۔ اور دعا کون کرے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس دعا کا مشورہ کون دے رہا ہے؟ میرا شاہی، میرا شاہی، شاہی، شاہی۔ یہ ہے مشکل کشائی، باقی تو صرف چارپائی ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 کے حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہدایت اللہ دیتا ہے تو پھر گمراہی کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا انسان کا کردار صرف رسپانس کا ہے یا سلیکشن کا بھی ہے؟ کیا بولیں؟ ثبوت ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے انسانوں اور جنات کی کثرت کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ جن کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے ان کو ہدایت کیسے دے گا؟ اور دوسرا کام یہ کیا کہ جن کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے ان کے لطائف کو مار دیا۔ ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں۔ تو اب جب اس نے آپ کی روحانی زندگی ہی ختم اور کر دی، اب یہ باتیں تعلیم آپ کے لیے بیکار ہو گئی۔ اب جب یہ بیکار ہو گئی تو پھر آپ کی سمجھ میں کچھ آتا نہیں ہے، آپ پھر باطنی تعلیم پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ مان لو تو تمہارا بھلا ہے، نہ مانو تو تمہاری مرضی ہے، لیکن تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے اللہ کے سامنے۔ وہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو وہ ہدایت دیتا ہے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کو گمراہ کر۔ جیسے حجاج بن یوسف تھا، اس نے اپنی بہن سے نکاح کیا، سگی بہن سے، 10,000 مسلمانوں کو مدینہ شریف میں قتل کیا، خانہ کعبہ کے اوپر گولہ باری کی، حملہ کیا۔ آخر میں حسن بصری کے پاؤں اس نے چومے، اس بات پر اس کو جنتی کر دیا۔ اب یہ قانون کے تو خلاف ہے نا، لیکن تم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم بولو، کیونکہ تمہارا جو عقیدہ ہے، ادب ہے، وہ ہے بلائنڈ، اندھا، اس لیے تم بولتے نہیں ہو۔ لیکن بیڑا غرق ہو گیا نا، شریعت کا تو بیڑا غرق کر دیا۔ ایک آدمی کے لیے یہ ہے کہ ایک نماز چھوڑ دی تو اس کو عذاب ہوگا، دوسری طرف حجاج بن یوسف جیسے لوگ ہیں وہ سب کچھ کر کے بھی جنت میں جا رہے ہیں۔ اب کہیں تو کہ جی اللہ کی مرضی ہے۔ ہاں اللہ کی مرضی ہے، آپ ذاکر قلبی ہیں، اس کے قلب کی زندگی نہیں ہے، یہ جہنمی ہے، نہ اس میں اس کا کوئی قصور ہے، اور آپ ذاکر قلبی ہیں، نہ اس میں آپ کا کوئی کمال ہے۔ ہر جگہ اللہ کی کہانی چل رہی ہے۔ He is in power, He is the Lord, He is the Creator, and you are literally, all of you are minions. Minion سمجھتے ہو؟ اب دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے کہ اگر اللہ کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو ہرگز نہ پائے گا وہ کوئی وکیل کہ کوئی اللہ سے اس کی وکالت کرے، کیونکہ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ گمراہ کرنا ہے۔ اب نہ نبوت کا فیض ہوگا، نہ ولایت کا فیض ہوگا، نہ نبی کچھ کر سکتا آپ کا، نہ کوئی ولی، نہ مرشد، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے آپ کا فیصلہ کیا کہ آپ کو گمراہ کرے گا، تو گمراہ ہوں گے آپ۔ 1,24,000 پیغمبر، کروڑوں ولی، فقیر، صالحین، مقربین، سب کا فیض بلاک، کیونکہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو گمراہ کرے۔ اب اگر اللہ سے پوچھیں بھائی آپ اس کو گمراہ کیوں کرنا چاہتے ہیں، اس نے کوئی غلط حرکت کی ہے تو بتائیں۔ انہوں نے پیدا ہی اس کو جہنم میں بھیجنے کے لیے کیا ہے، تو اب غلطی اس بیچارے کی کیا ہے؟ یہ حقائق ہیں، اگر آپ مجھ پر کفر کا فتویٰ لگانا چاہیں تو لگا دیں، حقیقت تو یہی ہے۔ آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے۔ بھئی یہ اس نے اگر ہدایت دے دی ہے تو یا شیخ اپنی دے،
جو جہنم میں جا رہے ہیں ان کو چھوڑ جانے دے جہنم، تو اپنی پرواہ کر، تجھے تو ہدایت دے دی۔ پھر بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی سارے مرید جو ہے مرشد کے ساتھ جائیں گے، جہاں مرشد جائے گا وہاں مرید جائیں گے، اور اڑ جائیں گے، اے اللہ یہ میرے ساتھ ضرور جائے گا۔ وہ مرید بنے گا ہی وہ نا جو ہدایت پر ہوگا، تو اس کے لیے اڑنا کیا ہوگا مرشد کو؟ مرشد کے ساتھ لگے گا ہی وہ نا جو ہدایت والا ہوگا۔ جہنمی لوگ تھوڑی لگیں گے مرشد کے ساتھ، ہے نا؟ اب تمہاری مرضی ہے، بھی دیکھو جو بھی کرنا ہے کرو۔ ہدایت اور گمراہی دونوں اللہ کے اختیار میں۔ کسی کے پاس کوئی nobody has any say towards decisions made by God. If God wants to guide you, only then messengers of God, prophets of God, saints of God, fuqara, salihin, muqarrabin will help you. If God has already decided not to guide you but to mislead you, in that case, no prophet, no messenger, no murshid can help you. Murshid will only help you when God is willing to guide you. If God is not willing to guide you, Murshid will say, hands up, I can't do anything, man, go somewhere else. That's the case. حضور پاک کی صحبت کتنی افضل و اعلیٰ ہے نا۔ وہ حضور کی صحبت میں بیٹھ کر بھی منافق ہی رہا، اللہ نے گائیڈ نہیں کیا تو حضور کی صحبت بھی اس کے لیے بیکار ہو گئی۔ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اللہ نے ابو جہل چچا تھا، ابو جہل ابو لہب چچا تھے، چچا تو ابو طالب بھی تھے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ نہ ابو طالب مسلمان ہوئے نہ ابو جہل مسلمان ہوا، تو پھر فرق کیا ہے؟ ابو طالب نے بھی اسلام تو قبول نہیں کیا، ابو جہل نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، پھنس گئے تو۔ پھر کیا فرق ہے؟ ابو طالب محمد رسول اللہ کی رسپیکٹ کرتے۔ تو بھی اگر بھلے تعلیمات کو نہ مانے لیکن تیرے دل میں سرکار کی رسپیکٹ ہوئی، تو اس دور کا ابو طالب ہوگا۔ بھلے تعلیم تیری سمجھ میں نہیں آتی، بھلے ذکر چلے نہ چلے، لیکن تیرے دل میں اگر سرکار گوہر شاہی کی رسپیکٹ ہے، ادب ہے، بس وہ ادب ہی کافی ہے تیرے لیے۔ میں کنٹروورشل باتیں نہیں کرتا ہوں، میں آپ کو اسلام کی صحیح شکل دکھا رہا ہوں۔ اسلام کی اصل شکل یہی ہے۔ پورے کائنات میں 1,24,000 پیغمبر، ولی، مرشد سب ایک طرف، اور اللہ کا فیصلہ ایک طرف۔ اب نبی جو ہوں گے شفاعت کریں گے نا اپنی امت کی، جس کو چاہیں شفاعت کر دیں گے، اپنی مرضی سے کر دیں گے۔ آیت الکرسی میں کیا آیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ ہے کوئی جو اللہ کے اذن کے بغیر اپنے بلبوتے پر کسی کی شفاعت کر دے۔ سارے نبیوں کو، مرسلین کو، ولیوں کو اللہ نے کوٹا دیا ہے کہ بھائی تو 100 کی شفاعت کر لینا، تو 200 کی، تو 20 کی، تو 15 کی، تو 10 کی۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کو شفاعت دینی ہے اس کا بھی اللہ نے نبی کو بتانا ہے کہ اس کی شفاعت ہوگی، اس کی نہیں ہوگی۔ تو پھر اس میں کسی نبی کا کیا اختیار ہے؟ اللہ نے شفاعت کا یعنی اذن دیا ہے تو وہ شفاعت کریں گے۔ 10 کی شفاعت کا حکم دیا ہے تو 11ویں کی شفاعت نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ ایسے ہی ہو گیا کہ میں اپنا کریڈٹ کارڈ آپ کو دے دوں اور آپ پے کرتے رہیں۔ کریڈٹ کارڈ تو میرا ہے، جب جی چاہ لے لوں گا۔ تو بھلے ہدایت ہو بھلے شفاعت ہو، سب اس کی مرضی سے ہے، اللہ کی مرضی سے۔ انسان کا، کسی نبی کا، ولی کا کوئی اختیار نہیں۔ قرآن کی جو تھیم ہے وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ یہی مطلب ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ قادر المطلق۔ قادر المطلق کا مطلب ہے دی ایبسولوٹ پاور، اینڈ ہی ڈزنٹ شیئر ہز پاور ود اینی ون، only he himself exercises the power he owns۔ تو سب نبی ولی سب اپنے ٹھیک ہے، یہ انہی کے کام آتے ہیں یہ سارے نبی ولی، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا پھر کہتا چلو جی اس کی تربیت کرو، وہ کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کی طرف سے اوکے ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ فائل اوکے نہیں ہے تو پھر نبی ولی بھگا دیتے ہیں، چلو چلو۔ یہ ہے سچائی۔ اب لوگ ہمارے
دیوبندی وہابی سنی شیعہ اس بات پر جھگڑتے رہتے ہیں کہ جب سنی کہتے ہیں یا غوث المدد، دیوبندی کہتے ہیں بکواس، شیعہ بولتے ہیں یا علی مدد مشکل کشا، وہابی دیوبندی بولتے ہیں غلط، صرف اللہ مشکل کشا ہے، صرف اللہ سے مدد مانگو۔ اچھا حقیقت کیا ہے کہ مولا علی بھی مشکل کشا اسی کے لیے ہیں جس کو اللہ چاہتا ہے۔ کیوں جی؟ غوث اعظم بھی مشکل کشا اسی کے لیے دستگیر ہے نا جس کو اللہ چاہ رہے ہے۔ وہ مسا تو تب ہو نا کہ وہ نہ چاہے پھر تو اس کی مشکل کشائی کر، مسا تو تب ہے نا کہ وہ اللہ کہے کہ نہیں اور پھر غوث پاک کہے چلو آ جاؤ اللہ ناراض ہے میں مشکل کشائی کر دوں، تب ہیں دستگیر۔ بھئی تو پکارے گا یا غوث اعظم دستگیر المدد، کون مدد کرے گا؟ غوث پاک۔ لیکن کس کی کریں گے؟ جس کی پرمیشن اللہ سے ہوگی، اللہ کی پرمیشن کے بغیر نہیں کریں گے۔ مولا علی کو مدد کے لیے پکار، مولا علی کس کی مدد کریں گے؟ جس کو اللہ چاہے گا۔ اب جب یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا تو پھر وہابیوں کا اعتراض بھی ختم ہو گیا، کیونکہ اب ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بھئی تمہارے اللہ کی جو وحدت ہے اس میں کوئی شرک نہیں کر پائے گا، مولا علی اسی کی مدد کریں گے جس کو اللہ چاہے گا، تو پھر مولا علی کی مدد اللہ تعالیٰ کی رضا سے مشروط ہے۔ یہ باریک نکتے ہیں۔ These are very delicate points and not to be understood by جاہلین۔ اب بتائیے مجھے، اب اعتراض ہے شریعت کو، طریقت کو، معرفت، حقیقت کو، قرآن کو، حدیث کو، مولا علی کو مشکل کشا کہنے میں۔ مولا علی مشکل کشا ہیں، لیکن یہ مشکل کشائی جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا سے مربوط ہے۔ اگر اللہ کی رضا شامل نہ ہو تو پھر مولا علی مدد نہیں کریں گے، پھر غوث پاک کو جتنا مرضی پکارو۔ اب کتنے لوگ 11ویں پکاتے ہیں غوث پاک کی، کس کی سنی ہے، کس کو مرید بنایا ہے، کس کا بھلا ہوا ہے، پکاتے رہو 11ویں، خود ہی پکا کے خود ہی کھا کے یاروں دوستوں میں بیٹھ کے حلوے مانڈے بکرے خوب چر رہے ہو، کھا رہے ہو، ٹھوس رہے ہو اور سوچ رہے ہو کہ یہ ہمارے مراتب بلند ہو۔ ابے کدو مراتب بلند ہوں گے تمہارے؟ ہدایت تو انہیں کو ملے گی جن کو اللہ چاہے گا۔ یہ مت سمجھو کہ بھائی غوث پاک اگر تمہاری مدد کریں گے تو اللہ کو بائی پاس کر کے کریں گے، نہیں، غوث پاک کی مدد انہی کے لیے ہے جن کو اللہ چاہتا ہے۔ مولا علی کی مشکل کشائی انہی کے لیے ہے جن کو اللہ چاہتا ہے، جس میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ اب تم لوگ بتاؤ، میری بات تم کو سمجھ میں آتی ہے، دل کو لگتی ہے؟ کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ چاہے نہ چاہے مولا علی کو پکارو مدد کریں گے بھلے اللہ نہیں چاہے؟ ایسا ہوگا؟ اٹس illogical۔ مولا علی کے پاس، محمد رسول اللہ کے پاس، عیسیٰ کے پاس، موسیٰ کے پاس، آدم کے پاس، موسیٰ ابراہیم کے پاس جو کچھ بھی طاقت ہے اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کیسے یوز ہوگی؟ Without the divine consent, none can help you. With his consent, selected individuals will help you, those who have been chosen to help humanity on behalf of God, not on their own. جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تہدی من احببت، یہ قرآن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، یہ قرآن ہے۔ دیکھو، انک لا تہدی من احببت ولکن لا یہدی من یشاء، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ جس کو اللہ چاہے اس کو ہدایت دیتا ہے، یہ قرآن ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟ وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ کو معلوم ہے تم میں سے کون کون ہدایت پر ہے، بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو، اللہ کو معلوم ہے کون ہدایت پر ہے کون نہیں ہے۔ تو سب مراتب بہت ہیں، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، یہ اس کی شفاعت کرے گا، یہ اس کی شفاعت کرے گا، وہ صحیح ہے سب، لیکن آخر میں ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے اس بات پر، اب اپنے بلبوتے پہ کرو گے، مزہ تو تبھی۔
انسان لاچار, مجبور, helpless human being who finds out that he is destined to enter the hellfire. Why? Because God wants him to go to hell. Can you imagine severity, intensity of his helplessness? What should he do? Where should he go? Where should he go? Now in this situation, call upon Mushkil Kusha, call upon Dastagir. They will all show you their back. Correct me if I'm wrong. Unfortunately, I'm right. If God is sending you to hellfire, complete darkness. Nobody will even look at you. اب مجھے بتاؤ کہ گوہر شاہی کون ہے؟ If Allah sends you to hell, but you started serving the Lord Gohar Shahi, and His Holiness Gohar Shahi then corresponds with God and says, change his destiny. He is a hell-bound soul, change it. And if God says, no, I won't change it, he has to go to hell. And then in reply to this, His Holiness Gohar Shahi says, he served me. He served me. I will not let him go empty-handed, even if you don't approve of it. Who is Mushkil Kusha? یہ ہے ریئل مشکل. دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، اور جس کی نظر زلزلہ عالم افکار میں زلزلہ آ گیا نا. زاہد و پارسا کیا، انبیاء اور فقراء دیکھتے رہ گئے، بولے رہے یہ تو جہنمی تھا سالا. دستگیری تو یہ ہے. ایک مہر جہاں تاب ابھرتا ہے حرم سے، اب جھوٹے خدا اپنے چراغوں کو بجھا دے. یہ ہے ریئل دستگیر، یہ ہے ریئل مشکل کشا. ہم تو ایک سمپل سی بات کہتے ہیں، اچھی لوگوں کو خود ہی لگ جاتی ہے. غلط تو نہیں کہی؟ تو آ جاؤ پھر سرکار گوہر شاہی کے قدموں میں. صرف گوہر شاہی وہ اتھارٹی ہے. کیا ہوگی وہ ذات، کیا ہوگی وہ ذات، تو ہم کو نہیں پتہ چل سکتا. لیکن کیا ہوگی وہ ذات جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں حضور کو کہا کہ یا رسول اللہ دعا کریں کہ ہم تیری مدد کرنے والا بھیجیں. کون ہوگا وہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ دعا کریں کہ اے اللہ مجھے سلطان النصیر عطا کر. کون ہے وہ جو امام الانبیاء کی مدد کے لیے بھیجا جا رہا ہے؟ یہ قرآن ہے. کیا لکھا ہے اس میں؟ وَاجْعَلْ لِيَ مِن لَدُنْكَ سُلْطَانٌ نَصِيرًا. اپنی بارگاہ سے مجھے سلطان النصیرہ عطا فرما، وہ مددگار جو اتھارٹی والا ہو. اب غوث پاک کس کو شفاعت کر رہے ہیں؟ جس کو اللہ چاہ رہا ہے. اس کی اپنی اتھارٹی نہیں ہے. باقی جتنے بھی مشکلیں دور کرنے والے ہیں ان کی اپنی اتھارٹی نہیں ہے. انہوں نے کہا اتھارٹی والا مددگار چاہیے جو تجھ سے نہ پوچھے، جس کو چاہے نواز دے، ایسا مددگار دے. اوپر سے پرچی والا نہیں، زمین پر بیٹھے تجھ سے پوچھے بغیر شفاعت کر دے، تجھ سے پوچھے بغیر ہدایت دے دے، تجھ سے پوچھے بغیر عشق لٹا دے. ایسا مددگار بھیج مجھے. اور دعا کون کرے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس دعا کا مشورہ کون دے رہا ہے؟ تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی، گوہر شاہی.
یہ ہے مشکل کشائی، باقی تو صرف چارپائی ہے۔ سلطان النصیرہ، ہم تو نہیں کہہ رہے نا کہ ہم نے کہا حول ولا قوة، ہم کیسے کہہ سکتے؟ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ میں اردو میں کسی جاہل مولوی کا ترجمہ لگاؤ، لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں نا بھائی ہم نے خود ہی جو ہے نا مطلب مفہوم اس کا گھڑا ہے، ہم نے نہیں گھڑا، یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، کوئی قرآن کہہ رہا ہے۔ دکھاؤ بھائی دکھاؤ، یہ دیکھیں آخر کے جو الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور مجھے اپنی جانب سے مددگار، غلبہ اور قوت عطا فرما۔ اپنی جانب سے مددگار، کون ہے وہ جو محمد رسول اللہ کا مددگار بن کے آئے گا؟ کون ہے وہ؟ بڑے افسوس کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ ہماری اس بات کو سن کے بہت سے اہل تشیع علماء نے اس کو بیان کر کے کہا کہ یہ مولا علی کے لیے کہا گیا ہے۔ اس سے پہلے کبھی نہیں کہا تھا تم نے اس آیت کا یہ مفہوم ہے کہ حضور کا مددگار کوئی آئے گا۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ بھئی ان کی نسبت ایسی ہی تھی جیسی ہارون کی موسیٰ سے تھی، تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ مدد ہے۔ مدد کی ضرورت تو اب ہے، اب نہ اہل بیت تک رسائی ہے آپ کی، نہ مولا علی تک رسائی ہے، نہ غوث اعظم تک رسائی ہے، نہ رسول اللہ تک رسائی ہے۔ اب اس امت مرحوم کی مدد کون کرے گا؟ اب اس امت مرحوم ہی ہے نا، اب اس امت مرحوم کی مدد کون کرے گا؟ وہی کرے گا جس نے جھکا ہوا سر اٹھایا۔ پہلے تو بہت سے ذاکرین، ہماری پوری انجمن والے اس بات کے اوپر گمراہ ہو گئے، تریاق قلب کے شعر پہ گمراہ ہو گئے۔ معلوم ہے آپ کو؟ شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ 2004 میں فیصل آباد میں انجمن سرفروشان اسلام کے لوگوں نے پولیس اسٹیشن میں جا کے تریاق قلب کا یہ شعر نکال کے کہا کہ جی ایم ایف آئی والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جھکا ہوا تھا سر تیرے محبوب کا جو ہم نے بلند کرا دیا، یہ کافر ہیں۔ سرکار کا شعر نکال کے ہم پر کفر کے فتوے لگوائے انہوں نے۔ نہ لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ بھئی اتنی بڑی ہستی کا جھکا ہوا سر سرکار گوھر شاہی نے کیسے بلند کرا دیا۔ اب دیکھ لو قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے۔ کم سے کم یہ تو ماننا ہوگا کہ حضور کو کسی مددگار کی ضرورت ہے اللہ کی نظر میں، تمہاری نظر میں نہ ہو، تم اللہ سے بڑے ہو نا، لیکن اللہ کی نظر میں ہے، کیونکہ اللہ خود ایڈوائز کر رہا ہے یار یہ مانگو۔ چونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے تو اس کا کہنا جو ہے نا حق بجانب اس لیے ہے کہ بھئی اگر میں کہوں گا کہ مددگار مانگو تو پھر کوئی نہیں بولے گا، ورنہ اگر میرے بتائے بغیر حضور نے اپنی طرف سے مانگ لیا تو کہیں گے لو جی ہم سے تو کہہ رہے ہیں کسی سے مدد نہیں مانگو، خود مدد مانگ رہے ہیں کہ مجھے میری مدد کرنے والا بھیجو۔ اب نبوت ختم ہو گئی اور اب ختم نبوت کو چاہیے مددگار۔ وہ مددگار کون ہے اور اس مددگار کی طاقت کا اندازہ کیا ہے جو ختم نبوت کی مدد کرنے کو آئے گا؟ لا حول ولا قوت، یہ تو کفر ہے، یہ عقیدہ کفر ہے، لیکن یہ قرآن میں ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے مجھ سے کہ میں آپ کا اتھارٹی والا مددگار بھیجوں جو آپ کو غلبہ دے، آپ کو قوت دے۔ محمد رسول اللہ کو غلبہ دینے والا مددگار کون ہے؟ محمد رسول اللہ کو قوت دینے والا مددگار کون ہے؟ اذا جاء نصر اللہ، اب یہ سمجھیے، اور جب وہ مددگار آئے گا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو سارے راز کھل جائیں گے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور یا رسول اللہ پھر آپ دیکھنا کس طرح بڑے بڑے گروپس میں لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اور آپ سمجھ رہے تھے کہ بس آپ پر سب کچھ ختم ہو گیا، توبہ کیجئے، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، وہ معاف کر دے گا۔ چلو جلدی سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ مزہ آئے؟ اگلا سوال دیکھو۔
TV, the place to connect with God.